دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں، کچھ نہ کچھ کچی باتیں ہر جگہ پہ مل جائیں گی۔ تو بہرحال معتزلہ کے نزدیک یہاں احد سے مراد ہے نسب دلائل، دلائل کو نسب کرنا توحید کے، اور فطرت میں اس بات کو رکھ دینا، استعداد رکھ دینا، اور نسب دلائل کی فہم رکھ دینا، بس یہ وعدہ ہے۔ گویا کہ معتزلہ کے مذہب کا خلاصہ یہ وعدہ کالی نہیں بلکہ یہ وعدہ حالی ہے۔ یہ وعدہ کالی نہیں بلکہ کیا ہے؟ یہ وعدہ حالی۔ کیوں؟ بات سمجھو۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ ارواح سے کیسے وعدہ ہوا؟ ارواح تو نہیں سنتی، سنتا جسم ہے۔ کان ہوں گے، روح کا کون سا کان ہے؟ وہاں الستو بربکم جو کہا تو عقل، شعور، سننا، سمجھنا، قالو جواب دینا، یہ تو سارے جسم کے خواص ہیں، اور جسم وہاں پر تھا نہیں۔ وہاں پر کیا تھی؟ تم کہتے ہو ارواح، تو وہ کہتے ہیں روح نہ سنتی ہے نہ سمجھ سکتی ہے بغیر جسم کے، اور نہ اس میں ادراک ہے نہ شعور ہے، کوئی چیز بھی نہیں۔ تو روح تو ایک عرض ہے، اور یہ نہ دو جگہ پہ اس کا کوئی قیام ہے۔ یہ تو ایسے ہے جیسے گدھا ریڑھی کے ٹائر میں ہوا ہو اور وہ ہوا نکل جائے تو بس ٹھیک ہے، روح آئی گئی۔ ہوا کو کیا سمجھانا ہے؟ ہوا سے کیا وعدہ لینا ہے؟ یہ تو پھونک ہے۔ یہ روح کی کوئی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی مرتا ہے تو روح بھی ختم ہو جاتی ہے، فنا ہے روح، روح ختم، ہوا سی نکل گئی، ختم ہو گیا۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ توجہ ہے نہیں ہے؟ اب معتزلہ سے لیا ماسٹر اکاڑوی نے۔ یہ اصل مذہب کس کا تھا؟ معتزلہ کا۔ اب آیا ماسٹر اکاڑوی۔ ماسٹر اکاڑوی کا بھی کوئی نظریہ ہے جو اصل بد فطرت گمراہ ٹولوں کا ہے، اور یہ جو اتحادی زناد کا ہے، اتحادی زندیقوں کا بھی یہی نظریہ ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ جو روح ہے یہ تو ہوا ہے، اس لیے ان کا وہ نور محمد ترنڈی، نہ تو نہیں لینا چاہیے تھا وضو کے ساتھ، لیکن ایسے آ گیا، وہ ترنڈے والا ترنڈی، نام سنا ہے نا مولوی نور محمد ترنڈی کا؟ اور قبر کی زندگی بھی ایک کتاب لکھی اس طرح۔ یہ ایک دن بیچارہ پھنس گیا۔ اس نے وہاں پر ہمارے ساتھی ہیں مولانا نصر اللہ صاحب، تو اس نے اس کو رکا لکھ کر دے دیا، بھیجا کہ میں آپ کے ایریا میں آ رہا ہوں اور میں آپ سے، آپ کوئی مولوی منگوانا ہے منگوا لو، میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں مماتیوں سے۔ اور ساتھ اس کا دعویٰ تھا اگر میں بستر مرگ پہ بھی ہوا نا، بستر مرگ پر، اور مجھے کوئی کہے مماتیوں سے مناظرہ کرو تو کہتے ہیں پھر بھی میں کروں گا۔ وہ مولانا نصر اللہ صاحب ہیں، ہتھیجی علاقہ ہے، ہتھیجی کے علاقہ میں۔ تو اس نے ہمیں فون کیا کہ اس طرح مولوی نور محمد آ رہا ہے، اور اس نے مجھے رکا بھی دیا۔ تو اس دن ہمارا اصل مقابلہ تھا بریلویوں کا، ایک غفران سیالوی ہے، وہ شیطان جدھر پنڈی میں ہوتا ہے اور تلا گنگ میں جا کے اس نے بڑے چیلنج کیے تھے، اور ہمارا اسی کے مقابل جلسہ تھا تلا گنگ میں۔ تو بہرحال وہاں مولانا نصر اللہ صاحب نے مجھے کہا، تو غفران سیالوی کے آپریشن کے بعد مولانا نور محمد صاحب کی ملاقات کے لیے ہم چلے، ساری رات چلتے رہے، صبح تقریباً 9-10 بجے وہاں جا کر پہنچے۔ شاید وہاں کا کوئی ساتھی بھی جہاں ہوگا، ہاں اچھا خطیب صاحب، ماشاء اللہ خطیب اعظم صاحب ہیں اب تو، بہت اچھا۔ تو وہاں جب ہم پہنچے تو وہ ترنڈی صاحب کو بھی پتا چل گیا کہ یہ تو وہ آ رہا ہے، اور یہ ٹبر جتنیاں گالیاں مجھے دیتا ہے کسی کو بھی نہیں دیتا، اور اندر اندر ڈرتے بھی بہت ہیں، گالیاں بھی بہت دیتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں۔
تو اب اسے پتا چلا یہ تو مولوی خضر آ رہا ہے. اس نے فون کیا, اس نے کہا کہ میں درس پہ نہیں آتا, وہاں جو درس دینا تھا وہاں پر نہیں آتا. بہرحال اب وہاں پہنچے, یہ جھگڑا شروع تھا, وہ کہتا کہ میں نہیں آتا. ادھر جو چودھری تھا, پتہ نہیں اس کا کیا نام تھا, وہ درمیان میں وہ بھی تھا انہی کی جماعت کا. جب ہم پہنچ گئے اب مسئلہ بن گیا, یہ ساری قوم ایسی ایک دفعہ تو اس طرح چیلنج کریں گے کہ یہ آسمان کو کھا جائیں گے اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اور جب ان کو سامنے بٹھاؤ پتہ تب چلتا ہے تو بم کے بڑی ماریں گے. تو وہاں جب ہم پہنچ گئے اب ترنڈی کی پھونک نکل گئی. اب وہ کہ وہ درس پہ نہیں آ رہا تھا, لمبا واقعہ ہے. بہرحال ہمارے ساتھیوں سے انہوں نے کہا کہ ہم مناظرہ نہیں کرتے اور آپ مہربانی کریں, آپ بھی تھوڑا سا ہمارے ساتھ علاقے کی نسبت سے آپ گزارا کریں ہمارے ساتھ. وہ مولانا رسول اللہ صاحب تھا, اس نے کہا ہمارے علماء بڑے دور سے آئے ہیں اور یہ کتابیں بھی لے آئے اور اتنا خرچہ بھی ہے. وہ کہتے جی خرچہ بھی ہم دیں گے لیکن مناظرہ نہ ہو, علماء کا خرچہ بھی ہم دیں گے. اور اب وہاں پر میں نے اسے کہا کہ یہ بے ایمان بے ایمانی کرے گا, ایسے یہ رہتا نہیں ہے. تو اخیر پہ بہرحال طے ہوا, لمبی پاس تمہیز کے بعد وہ جو ان کا ملک تھا اس نے کہا جی آئندہ کے لیے نہ ہم نور محمد کو اس علاقے میں بلائیں گے اور نہ ہماری طرف سے کوئی چیلنج ہوگا, آپ مہربانی کریں کوئی مناظرہ شناظرہ نہیں. اور ہمیں وہ بچے کا ختم تھا یا کیا وہ درس دے گا اور یہ مسئلہ چھیڑے گا بھی نہیں. اگر یہ مسئلہ چھیڑے تو پھر ٹھیک ہے آپ مناظرہ کریں, وہ اس مسئلے کو بالکل چھیڑے گا بھی نہیں. ہم تو وہاں جا کر بیٹھ گئے اور مولانا رسول اللہ صاحب کو میں نے کہا کہ یہ بڑا بے ایمان طبقہ ہے, اب ذرا خیال کریں. وہ مولانا رسول اللہ صاحب نے اس کے ساتھ بہت عجیب شرطیں لگائیں کہ تو اعلان کر لاؤڈ سپیکر پہ کہ ہم مناظرے سے فرار ہو گئے, تب ہم مناظرہ نہیں کریں گے. اور بھی لمبی چوڑی باتیں ہوتی رہیں. بالآخر طے یہ ہوا کہ وہ جو ملک صاحب تھے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آئندہ کے لیے کوئی مولوی ہماری طرف سے یہ مسئلہ بیان بھی نہیں کرے گا, چیلنج بھی نہیں کرے گا, آپ ایک دفعہ معاف کر دیں. اور وہ اب چونکہ لوگوں نے ان سے ٹائم لیا ہوا ہے ان کو آنے دو, آپ کچھ نہ کہیں, لیکن ایک دفعہ وہ آ جائیں مسئلہ بیان نہیں کریں گے. تو مولانا نے کہا کہ اگر اس نے مسئلہ بیان کیا تو پھر ہم مناظرے کے بغیر چھوڑیں گے بھی نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ نور محمد صاحب آ گئے, تشریف لے آئے مسجد میں. یہ طے ہونے کے بعد کہ مناظرہ نہیں ہوگا. مزہ تو یہ ہے نا, پہلے آتے ہی نہیں تھے, جب یہ طے ہو گیا ان کا آپس میں سمجھوتا تو اب آ گئے, تشریف لے آئے. اب جب تشریف لے آئے تو میں نے ان کو کہا کہ ہم تو ادھر ہیں لیکن آپ مہربانی کریں جائیں وہاں پر, ہم بھی قریب تھے, اگر وہ کوئی بک بک کرے یا کوئی چیز تو اس کو جانے نہیں دینا. بہرحال وہ وہاں پر اس نے خطبہ شروع کیا اور خطبے میں پڑھتا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم, اور تو خطبہ ہے ہی کوئی نہ, یہی روایت پڑھی الانبیاء احیاء فی قبورہم. تو طالب علم وہاں گئے ہوئے تھے, کتابیں شتابیں ادھر پوری وہ گٹھلیاں بندھی ہوئی تھی. تو اس نے یہ پڑھے تو ادھر سے یہ شروع ہو گئے گٹھلیوں والے کتابوں والے. تو بہرحال وہاں پر جو ہے مولانا رسول اللہ صاحب ہمیں بتایا, ہم بھی ادھر سے اٹھے اور اب بھی شکار پھنس گیا. اب جب اس نے دیکھا کہ یہ تو کام خراب ہے تو سٹیج چھوڑ کے تو باہر آتا ہے. تو اب وہ جو خود ملک صاحب تھا اس نے بھی اسے کہا کہ اب مناظرہ کرو, اب مماتی آ گئے, اب مناظرہ کرو, آپ نے مسئلہ خود چھیڑا ہے. تو وہ جو 7 آدمی تھا اس کو جہاں تھپڑ لگاتا ہے مولوی نور محمد اور کہتا ہے کہ چھوڑ دے, مجھے مناظرہ کرنا ہے تو ترنڈا محمد پناہ ہے وہاں میرے علاقہ میں کریں. تو اس نے بھی پھر اچھی بھاری سی گالی نکالی مولوی صاحب کو. اس نے کہا کہ تو مسئلہ گڑبڑ جہاں کرتا ہے اور مناظرہ ترنڈا محمد پناہ ہوگا, مناظرہ بھی جہاں کر. لیکن وہ گاڑی پہ بیٹھا اور بھاگ گیا. یہ ہے ترنڈی صاحب. اس دن کبھی آ جاتے نا تو جاتے اس کی قبر کی زندگی سے. اس رات کو میں نے ایک جھوٹ پر نشان, 100 جھوٹ پر نشان لگائے تھے, پورا 100 جھوٹ. اور میں نے کہا آج مناظرہ سب سے پہلے اس پہ ہوگا کہ ترنڈی مرزا غلام احمد قادیانی سے بڑا کذاب ہے.
اور اس کے بعد مسئلہ حیات پہ، قبر کی زندگی میں 100 جھوٹ، اب بھی وہ کتاب موجود ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کتاب ہے، پورا 100 جھوٹ واضح لفظوں میں۔ اور اکابر کا باغی کون، اس کتاب میں بہت سارے اس کے جھوٹ میں نے نقل بھی کیے، لیکن اب اس نور محمد ترنڈی کو انہوں نے خریدا اکابر کے باغی کا جواب دو۔ پہلے 5 مولوی بھگتائے، 5 مولوی کہ اکابر کے باغی کا جواب دو۔ 3 لڑکے تھے نصرت العلوم کے، فیصل آباد کے تھے اور نصرت العلوم کے فارغ، وہ مجھے فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اکابر کا باغی کون کتاب پڑھی اور ہم الحمدللہ مسلمان ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں، اگلی بات سنو جو اصل میں بتانا چاہتا ہوں، کہتے ہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہو گئے۔ میں کہا پہلے کون تھے، ہندو تھے، کون تھے؟ تو کہتے ہیں نہیں، پہلے ہم نصرت العلوم کے فضلاء تھے۔ میں نے کہا تو اب کیا محسوس کرتے ہیں؟ کہتے ہیں خدا کی قسم ہمیں ایمان مل گیا۔ اچھا بڑی بات ہے۔ تو کہتے ہیں لیکن ایک مسئلہ ہے کہ اب ہمارے استاد ہیں مولانا عبد القدوس کارن، وہ ان کو ہم نے کہا ہے کہ یہ کتاب ہے یا اس کے حوالہ جات کا جواب دو یا ہم پکے مماتی ہیں۔ تو استاد صاحب نے ہمیں بلایا، اب ہم نصرت العلوم کے گیٹ کے قریب ہیں۔ آپ کو ہم نے فون اس لیے کیا کہ استاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کا ایک حوالہ بھی ٹھیک نہیں، سارے حوالے اصل کتابوں سے نہیں ملتے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ پہلی تو آپ کی غلطی یہ ہے کہ جو کتاب بھی آدمی پڑھے تحقیق کی نیت سے تو اصل کتابوں سے حوالے نوٹ کرے، جو حوالے وہاں دیے ہیں اصل کتابوں سے وہ تلاش کرے۔ باقی اپنے استاد صاحب کو کہہ دو آپ وہاں پر بیٹھو، مجھے 3-4 گھنٹے کا وقت دے دو، میں آپ کے پاس نصرت العلوم میں صرف آپ اجازت لے لو اور وہاں کتابیں بھی لے کر آتا ہوں اور ایک ایک حوالہ بھی نکال کے دیتا ہوں۔ اگر میرا ایک حوالہ بھی غلط ثابت ہو گیا تو آپ کے استاذ کو منہ مانگا انعام دیں گے، جو وہ کہیں گے۔ تو آپ ذرا اجازت مانگے۔ کہتے ہیں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ وہ گئے مولوی عبد القدوس کارن کے پاس، واللہ عالم کیا ان کی گفتگو ہوئی۔ انہوں نے جو مجھے بتایا کہ ہم نے استاد صاحب کو کہا ہے کہ وہ مولوی خضر کہتا ہے کہ مجھے نصرت العلوم آنے کی اجازت دے دو، 3-4 گھنٹے کا ٹائم دے دو، تو اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے اکابر کا باغی کون کے حوالہ جات کا۔ وہ کہتے ہیں اگر میرا ایک حوالہ بھی غلط ہو تو جو منہ مانگا انعام ہے وہ آپ جو کہیں آپ کو انعام دیں گے۔ تو آگے سے مولوی عبد القدوس کارن کہتا ہے نہیں، ہمارا مدرسہ پاک ہے، ہم مولوی خضر سے مدرسہ کو پلیت نہیں کرنا چاہتے، وہ ادھر نہیں آ سکتا۔ تو اب لیکن ان کو بات سمجھ آ گئی۔ اب دیکھو یہ اتنے بڑے شیاطین ہیں کہ یہ اتنا شور ڈالیں گے جی کتاب میں حوالے نہیں، جی حوالے نہیں، اور اگر ان کو کہو کہ کوئی آؤ جو ہمیں موقع دو ہم آپ کو کتاب کے حوالے دکھاتے ہیں تو وہاں پر بالکل مرتے مر جائیں گے۔ ان کا اصل مقصد یہ ہے کبھی وہاں پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو وہ نور محمد ترنڈی، پہلے ان کو 4-5 آدمیوں کو تیار کیا اکابر کے باغی جواب دو، اس کے بعد مولوی نور محمد ترنڈی کو تیار کیا۔ اب اس نے رسالہ الخیر، 2-3 رسالے میرے پاس پہنچے ہیں، رسالہ الخیر میں اس نے شروع کیا کہ میں جواب دے رہا ہوں، اور جواب کیسے دے رہا ہے، صفحہ نمبر 278 سے شروع کیا۔ اور جواب کیسے ہے، جواب یہ ہے کہ جو میں نے ایک طرف ان کی عبارتیں ہیں دوسری طرف اکابر کی عبارتیں ہیں۔ اب جو اکابر کی عبارتیں ہیں اس نے لکھا اشاعت کو اشاعتی مناظر کہتا ہے۔ اب ہیں وہ اکابرین کی عبارتیں، بڑے اکابر سب کی، تو اکابر کی عبارات اس نے بنائی میری عبارات اور آگے جواب لکھنا شروع کیا۔ لیکن یہ قوم اتنی بدھو کمپنی ہے، یہ نہیں پتا کہ یہ تو اور اکابر کی بغاوت ہو رہی۔ حضرت تھانوی کی مثلا عبارت ہے، وہ میری عبارت بنا کے لکھتا ہے کہ اشاعتی مناظر نے یہ لکھا، آگے پھر جواب دیتا ہے تو جواب تو حضرت تھانوی کا ہے، علامہ انور شاہ صاحب کا ہے، لیکن صرف تھانوی صاحب کی جگہ پہ اشاعتی مناظر جو کہتا ہے، علامہ انور شاہ صاحب کی جگہ پہ اشاعتی مناظر جو کہتا ہے۔ تو میں نے اسے خط لکھا، ابھی تک جواب نہیں دیا اس نے۔ میں نے یہ خط لکھا کہ آپ بزرگ آدمی ہیں، بے غیرتی کا مظاہرہ نہ فرمائیں، آپ اگر میری کتاب کا جواب لکھنا چاہتے ہیں اس کی ترتیب یہ ہے کہ آپ ابتدا سے انتہا تک آپ صاف باتیں لکھیں کہ کون سی باتیں اس میں ٹھیک ہیں
اور کون سی باتیں غلط ہیں، کون سا حوالہ غلط ہے، آپ اس ترتیب سے جواب لکھیں تاکہ میں اگر جواب دوں تو وہ تبصرہ تیری کتاب میں مکمل اوپر رکھوں گا اور جواب نیچے شروع کروں گا، ایک لین بھی میں نہیں ہٹاؤں گا۔ تو بھی اس طرح ہمت کر، اکابر کا باغی کون اوپر رکھ اور نیچے اپنا جواب شروع کر۔ جن باتوں سے تم متفق ہے کہتا جا کہ ان میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں، اور جو باتیں میری غلط سمجھتا ہے ان کی علیحدہ نشاندہی کر، اس طرح کر۔ اور میں نے کہا کہ جا کم از کم جے کر وہ رسالہ الخیر چوروں کی طرح تو نے شروع کیا تو وہ رسالہ تو مجھے پہنچا۔ اب میں نے بڑی مشکل سے 2-3 رسالے کہیں سے طلب کیے اور اس میں بھی جواب تقریباً 6 صفحات پر مکمل ہو گیا اکابر کا باغی کو، 6 صفحوں میں جواب مکمل ہو گیا۔ اور 6 صفحوں میں ہے کیا؟ وہی اکابرین کی عبارات اشاعتی مناظر جو کہتا ہے۔ آپ ان لوگوں کی کمال دیانت دیکھ لیں۔ اب جو شیخ الحدیث بیٹھے ہیں بڈھے، انہوں نے تو نہیں دیکھنی کتاب بھی نہیں دیکھنی کچھ، انہوں نے کہنا ہے ہاں اشاعتی جو کہتے ہیں، اور مولانا نور محمد نے پھٹیاں توڑ دی، اشاعتیوں کو جواب دیا، حالانکہ وہ جواب تھانوی صاحب کو دے رہے ہیں۔ علامہ انور شاہ صاحب ان کی عبارات پہ تبصرہ ہے اور صرف نام بدل دیا۔ تو اس وقت سب سے اجہل ترین ٹبر یہ اتحادی گروہ ہے، اس میں جتنا جھوٹ بول دو اور جو فراڈ کسی باطل میں ہو سکتا ہے تو سارے فراڈ ان بزرگوں میں جمع ہیں۔ چاہے ان کا کوئی شیخ الحدیث ہے وہ بھی ایسے ہی بدبخت ہے، کوئی ان کا مولوی ہے، یہ مولوی منیر احمد منبر، اس نے بہت زبردست کام کیا۔ اس نے بخاری کی شرح لکھی اور بخاری کی شرح لکھ کے جو امیر ہے اتحاد کا، جس کے خلاف المسلک المنصور میں نے لکھی، تو یہ اس نے جو شرح لکھی اس میں کشف الباری کی ساری نقل ماری، کشف الباری مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی۔ وفاق المدارس رسالے میں تبصرہ آیا اور صحیح معنوں میں کہتے ہیں مولوی منیر منور نے بہت بڑی بےایمانی کی، حضرت شیخ کی شرح چوری کر کے سرقہ کر کے اپنا نام اوپر لکھ دیا کہ میں نے بخاری لکھی۔ اب یہ وفاق المدارس والوں نے زبردست اس رسالے پہ تبصرہ کیا۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں اپنوں کو بھی معاف نہیں کرتے، دوسروں کو تو دور کی بات۔ چلو جی، اچھا بات کیا چل رہی تھی؟ وَإِذْ أَخَذَ، اب ذرا غور کرنا ہے۔ معتزلہ نے کہا کہ روح نہ سن سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ فہم ہے، نہ شعور ہے، جبکہ اہل السنت والجماعت صحابہ تابعین متفق ہیں کہ یہ عاد لیا گیا عالم ارواح میں، عالم ارواح کے اندر، اور عالم ارواح میں ارواح کو جمع کر کے اللہ رب العزت نے ان سے یہ عہد لیا، الستو بربکم۔ اور یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ روح جوہر قائم بے نفس ہی ہے، یہ عرض نہیں ہے، روح کی اپنی ایک حقیقت ہے، یہ جوہر ہے، اور روح میں سننے کی صلاحیت بھی ہے، فہم اور شعور بھی ہے، بلکہ علامہ انور شاہ صاحب حضرت نانوتوی نے صاحب کے لکھا ہے کہ بالاصالت سماعت، بصارت، عقل، فہم، شعور، اصل کے اعتبار سے یہ اوصاف روح کے ہیں۔ روح سنتی اور جسم جو ہے وہ بمنزل اعلیٰ کے ہے۔ آپ نے پڑھا ہے معرفت النفس ما لہا وما علیہ، وہ توضیح طلبی میں عبارت پڑھتے ہیں، تو وہاں پر بھی صاحب یہ بات لکھی کہ اصل انسان، اور اصل انسان کا مطلب ہے کہ ان اوصاف سے موصوف روح ہے، اور یہ جو بدن ہے یہ اس کے لیے بمنزل اعلیٰ کے ہے۔ تو یہ آیت اس بات پہ نص کرتی ہے کہ روح کا مستقل قیام بھی ہے، سننا بھی، سمجھنا بھی، قالو روح کا بولنا بھی ہے۔ یہ جو ماسٹر کمپنی کہتی ہے جی بولنا جب دا کام میں، جب زبان ہوگی تو بولے گا، روح کی زبان کوئی نہیں، لہذا روح نہیں بول سکتی، تو یہ بالکل گمراہی پر مبنی، زندگا پر مبنی دعویٰ ہے، ورنہ قرآن نے یہ مسئلہ صاف کر دیا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي مِنْ ظُهُورِهِمْ۔ ترتیب یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت نے آدم کی پیٹھ سے
اولاد نکالی آدم کی پیٹھ سے، اور پھر مثلا آدم تھا، آدم کا بیٹا، آدم کی پیٹھ سے بیٹے نکالے، ان بیٹوں کی پیٹھ سے ان کے بیٹے، پھر ان کی پیٹھ سے ان کے بیٹے، اس طرح ترتیب کے ساتھ حدیث میں آتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے ذرے چمٹیوں جیسے آدم علیہ السلام کے سامنے تھے، اور چھوٹی چھوٹی ذروں کی شکل میں یہ تفسیر حدیث کے اندر موجود ہے۔ بہرحال اللہ نے لیا ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو، اور ان کو گواہ بنایا اپنے اوپر الستو بربکم کا، اس وعدہ کا۔ ماسٹر اکاڑوی کہتا ہے کہ ذریت آل فرعون اور ترنڈی بھی یہ سارے کہتے ہیں کہ اولاد صرف روح ہوتا ہے یا روح مال جسد؟ کو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اولاد صرف روح ہوتا ہے یا روح مال؟ پھر آپ سوال کر کے کہتے ہیں جی روح مال جسد۔ آپ کو غور ہے نہیں ہے اولاد کس کو کہتے ہیں؟ روح مال۔ اگر قانون یہی ہے تو ماسٹر اکاڑوی کی پوری کمپنی باب آدم کی اولاد سے پارے گئے، کیونکہ اولاد کیا ہوتی ہے؟ روح مال۔ بولتے کیوں نہیں؟ آپ بیمار تو نہیں ہیں؟ ہاں روح مال، اس بات کو سمجھو۔ ذریت صرف روح کو نہیں کہتے جی، صرف جسم کو نہیں کہتے جی، کیا روح مال جسد۔ اور یہاں پر جس کو اللہ نے بنی آدم کہا صرف روح تھے، جسم نہیں تھا۔ اللہ نے جس کو بنی آدم کہا صرف روح تھے، جسم، اور ماسٹر کے نزدیک ذریت بنتی ہے روح جسم سمیت۔ اللہ نے جہاں وعدہ لیا اور بنی آدم کہا، وہ کس کو کہا؟ صرف روح کو۔ تو ماسٹر کا وہاں پر جسم نہیں تھا، اور ان کے نزدیک ذریت ہے روح جسم سمیت، تو ماسٹر کی پوری پارٹی بنی آدم سے فارغ ہے، اور جس نسل سے مرضی آئے بن جائے، بنی آدم نہیں، کیونکہ بنی آدم ان کے نزدیک روح مال جسد۔ یہی نہیں کہتے بزرگوں؟ انسان روح مال جسد، ذریت روح مال جسد، آل فرعون روح مال جسد، یہ روح مال جسد کا رٹا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اگر بات ہے تمہارے والی تو بات صاف ہے کہ اللہ نے فرمایا بنی آدم سے میں نے وعدہ لیا۔ اب ظاہر بات ہے وہاں پر ارواح تھی، نہیں تو پھر ماسٹر صاحب کے باپ کا کیا کمال ہے؟ اگر ماسٹر کہے کہ میں جسم سمیت ابے جان کے ساتھ وہاں موجود تھا، تو یہ بات ازدواجی تعلق بعد میں تو پھر کچھ نہ ہوگا نا، یہ تو پہلے ماں باپ سے موجود تھا، ماں باپ کے برابر، تو پھر ابوت ہی کوئی نہیں۔ یا یہ کہے کہ روح مال جسد بنی آدم بنتا ہے، یہ بات میری سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں؟ بنی اور ذریت بنتی ہے روح مال، بولو بولو روح مال، اور وہاں پر ان کا جسد موجود، اگر دعا سے خالی نہیں کہیں جسد موجود تھا تو پھر ان کا باپ کوئی نہیں۔ عالم ارواح میں وہاں پر جسد بھی موجود تھا تو ان کا ابا صاحب پھر لا اب لہم، ان کا پھر ابا کوئی نہیں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ابا نہ ہو تو۔ اور اگر کہیں کہ صرف روح تھے جسم نہیں تھا، اور ذریت کیا بنتی ہے؟ روح مال جسد، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ بنی آدم روح کو۔ تو اس لحاظ سے ماسٹر کی پوری کمپنی بنی آدم سے فارغ ہے، کیونکہ یہ تو ذریت تب بنیں گے کہ ان کا جسم ساتھ ہوگا، صرف روح تو ان کی بنی آدم بن نہیں سکتی، نہ ذریت بن سکتی ہے، لہذا اللہ جانے یہ کس چیز کی نسل ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم، کیا نہیں ہوں میں رب تمہارا؟ رب کا معنی ہے ضرورتیں پوری کرنے والا۔ قالوا بلا شہدنا، ہم گواہ ہیں اس بات کے کہ قیامت کے دن کہیں یہ نہ کہو ہم اس توحید سے غافل تھے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ نے مسئلہ توحید ارواح سے وعدہ لے کر انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ کلو مولود یولد، ہر بچہ اشاعت التوحید کا پیدا ہوتا ہے۔ کلو مولود یولد علی فطرت التوحید، فطرت الاسلام، ابواہ یحودانہ اور یونسے اور یمجسانہ، آگے اس کا باپ کوئی یہودی ہو
تو اس بچہ یہودی بن جاتا ہے، نصرانی ہو نصرانی بنتا ہے، مشرک ہو مشرک بنتا ہے، لیکن جتنے بچے ہوتے ہیں سارے کے سارے بچے ہمارے ہیں، سب توحید کی فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں، اور یہی فطرت توحید ہے الستو بربکم والا۔ قالوا بلا، ہو گیا جی آگے، انما اشرکا، یہ عذر بھی نہیں چلے گا۔ ہاں کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم کھولتے ہیں آیات کو تاکہ وہ لوٹتے ہوں شرک سے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، وجہ رابع یہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، یہ بزرگوں کا حال بیان کیا ہے۔ اللہ نے ایک مولوی کا قصہ بتایا، مولوی ذرا غور سے سنو۔ ہاں بھائی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، پڑھ میرے پیغمبر ان پر، نبأ قصہ، الذی، اس آدمی کا، آتینا ہو، آیاتنا، عطا کیا تھا ہم نے جس کو اپنی آیات، ان آیات سے مراد ہے علم شریعت، فن سلخ منہا، بس نکل گیا ان آیات سے، فاتبعہ الشیطان، بس پیچھے لگا اس کے شیطان، فکان من الغابین، بس ہو گیا گمراہوں سے، سرکشوں سے۔ وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے البتہ بلند کرتے اس کو، رفعناہ، بلند کرتے ہم اس کو، بہا، ان آیات کے ذریعے، وَلَٰكِنَّهُ، لیکن وہ اخلد الی الارض، میل ہو گیا طرف زمین کے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اتباع کی اس نے خواہش کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، بس مثال اس کی مثال کتے والی، ان تحمل علیہ، اگر تو حملہ کرے اس پر، یلحس، ہانپتا ہے، یا چھوڑ دے تو اس کو، یلحس، ہانپتا ہے، ذالک مثل القوم، یہ حالت ہے اس قوم کی، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، فقصص قصص، بیان فرماؤ قصص احوال، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کرتے ہوں، ساء مثلا، بہت بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، وانفسہم کانوا یظلمون، اور اپنے اوپر تھے وہ ظلم کرتے، جس کو ہدایت پہ رکھے اللہ وہی ہے ہدایت یافتہ، ومن یضلل، اور جس کو گمراہ کرے اللہ، فاولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں پورا نقصان اٹھانے والے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، البتہ تحقیق ہم نے بھرنا ہے جہنم کو بہتوں سے، یعنی جنوں اور انسانوں سے، لَهُمْ قُلُوبٌ، واسطے ان کے دل ہیں، لا یفقہون بہا، لیکن نہیں سوچتے ان دلوں کے ساتھ، وَلَهُمْ أَعْیُنٌ، واسطے اس کے ان کے آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، نہیں دیکھتے ان آنکھوں سے، واسطے ان کے آذان، وَلَهُمْ آذان، واسطے ان کے کان ہیں، لا یسمعون بہا، نہیں سنتے ان کانوں سے، اولئک کالانعام، وہ ہیں مثل ڈنگروں کے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے، اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں غفلت میں رہنے والے، اعراض کرنے والے۔ اب دیکھو جی، ہاں بھائی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِی، یہ کون ہے؟ اس کے متعلق متعدد اقوال ہیں بزرگوں کے کہ یہ کون شخص ہے جس کا یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ بہرحال یہ ہے کہ تھا مولوی۔ کون تھا؟ مولوی۔ اور راجے قول یہ ہے کہ اس کا نام تھا بلعم بن باور، بلعم بن باور، بلعام بھی لکھتے ہیں، بلعم بھی لکھتے ہیں، بلعم بن باور، یہ بڑا علامہ تھا، اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعائیں بڑی قبول ہوتی تھی۔ مستجاب الدعوات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر دعا قبول ہو، زیادہ قبول ہوتی تھی۔ تو امال کا قوم پر یا کسی جہاد میں
جب موسیٰ علیہ السلام کی فوج آنے لگی تو کچھ لوگ اس کے پاس آئے تحفے تحائف لے کے. مولوی بس اتنا ہوتا ہے اس کو ایک ڈبہ مٹھائی کا دے دو، حلوہ کھلا دو، زیادہ قیمت نہیں ہوتی مولوی کی. اگر اچھا کھانا مل جائے تو چلے پر نہیں چلا جاتا. کھانا اچھا ملے، کوئی چیز اچھی مل جائے. انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ اکرام کیا. اکرام سمجھتے ہو نا؟ ہاں، اکرام والا نمبر چلایا اور بزرگوں کے پاس آ گئے. کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کر. پہلے تو اس نے کچھ چونکے چنانچے گویا اگر مگر سے کیا، لیکن مولویوں کی حکومت سخت ہوتی ہے. اس کی بیوی بھی سخت تھی. اس کی بیوی کو خریدا. یا بہرحال یہ جو بزرگ تھا یہ تیار ہو گیا حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کرنے پر. چنانچہ انہوں نے اس کو مال شال دیا اور اپنے جو بھی چکنی چپڑی باتیں تھیں وہ کر کے اس کو تیار کر لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرنے پر. تو اس نے جو ہی ہاتھ اٹھائے وہ حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کرنا چاہتا تھا، لیکن وہی لفظ اس کے اپنے خلاف نکلتے تھے. اور اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے تو اسرائیلی روایات واللہ عالم باسنادہ، لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کی زبان نکل کے سینے پہ آ گئی. جو ہی اس نے پیغمبر کے خلاف دعا کرنی شروع کی تو اس کی زبان نکل کے سینے پہ آ گئی اور وہ کتے کی طرح زبان کو حرکت دینے لگا. اللہ نے اس کو اپنی گرفت میں لے لیا اور اس کا حال اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا. یہ اس شخص کا واقعہ ہے. بہرحال وہ شخص کوئی بھی ہو، یہ واقعہ عام ہے. یہ تو ایک شخص کے لیے ہوا اور قیامت تک کے علماء کے لیے یہ عبرت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو یہ واقعہ سنا کے اس کو ڈرایا کہ انسان بن، مولوی ہو کے انسان بن. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، پر میرے پیغمبر ان پر نبا احوال الذی، اس آدمی کے، اس شخص کے. نیچے کیا لکھا ہے؟ یہ قصہ بلعام بن باورا کا حضرت موسیٰ سے پہلے کا تھا. یہاں لے کے پہلے میں نے کہا متعدد اقوال ہیں. حضرت موسیٰ کے خلاف والا قول بھی ہے، اس سے پہلے کا قول بھی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ نبی پاک کے مقابل کوئی آدمی تھا، یہودی تھا اور امیدوار تھا، نبوت کا بڑا نیک تھا. تو یہ متعدد اقوال ہے. ہاں بھی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، کوئی شخص تھا، قرآن نے اسے مخفی رکھا، پڑھ اوپر اس کے ان کے نبا احوال الذی، اس شخص کے جس کو دیا تھا ہم نے آیاتنا، اپنی کتابوں کا علم. آیاتنا سے مراد ہے اپنی نشانیاں. بعد نے کہا استجابت دعا، یہ آیات تھی. کرامات مراد ہیں، ہم نے اسے کرامات عطا کی تھی. فن سالخہ انسلاخ کا اصل معنی ہوتا ہے سانپ کا اپنی چولی سے نکل جانا. سانپ کی چولی سمجھتے ہو کہ نہیں؟ سانپ کی قمیض کبھی دیکھی ہے؟ وہ چولی سے، چینکلی سے نکل جاتا ہے. کیا کہ بولتے ہیں پشتو والے؟ ہاں، بہت اختلاف ہے، ہر لفظ میں پشتو میں اختلاف ہے. باقی چپ، بابا چلاسی بولے گا. ہاں کیا؟ پوٹے کی. ہاں پٹ. تجھے پھر بابا چلاسی کیوں غلط بتاتا ہے؟ ہاں، اور پوٹے کی. بس تم سارے غلط ہو، بابا ٹھیک ہے. پوٹے کی. ہاں، فن سلاخا، اس سے وہ سالم چھوڑ کے درمیان سے نکل جاتا ہے سانپ. فن سلاخا منہا، نکل گیا ان آیات سے جیسے سانپ پوٹے کی سے نکل جاتا ہے. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، بس پیچھے لگا اس کے شیطان.
پکان اللہ مولویوں کو شیطان سے بچائے. پکان من الغابین، ہو گیا غابین سے. بلو شئنا، اگر ہم چاہتے، لرفعناہ بہا، ہم اس کو اونچا کر دیتے، بہا، ان آیات کے ذریعے، وہ جو علم دیا تھا اس کو ہم اونچا رکھتے، بہا، ولکنہ اخلد الی الارض، لیکن وہ اخلد، ڈھل گیا، میلان کیا اس نے طرف زمین کے. مطلب کیا ہے؟ گھٹیا چیزوں پر بک گیا، زمین کی طرف ڈھل گیا، گھٹیا چیزوں پر بک گیا ہے. جیسے آج کا ملا ختموں پہ بک گیا، اخلد الی الارض، ختموں پر بک گیا، 11ویں پر بک گیا، چند ٹکوں پر بک گیا. اخلد الی الارض واتبع ہواہ، یہ بات ہے پتے کی. یہ زمین کی طرف کیوں جھکا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس میلان کے سبب. واتبع ہواہ، وہ زمین کے لالچ میں، دنیا حقیر کے لالچ میں آ گیا اور اس نے اتباع کی اپنی ہوا کی. یہ ہوا عام ہے، شرک بھی ہوا ہے، بدعت بھی ہوا ہے. جو بھی شریعت کے مخالف کام ہے سارا ہوا ہو، ہے کتاب و سنت کے مد مقابل ہوا ہو، وہ اپنی ہوا کے تابع ہو گیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، مثال اس کی مثل کتے کی ہے. ان تحمل، سختی تو نہیں ہو رہی نا، کچھ مثلُهُ كَمَثَلِ اب کیا معنی کریں گے؟ اس دوست بزرگ میٹھے میٹھے آدمی کی مثال بڑے کتے والی ہے. یہ بھی عجیب مزاج بنایا جا رہا ہے، سختی نہیں ہونی چاہیے. مثلُهُ كَمَثَلِ، کیا معنی کرو گے؟ مثال اس کی بڑے میٹھے میٹھے کتے کی طرح ہو گئی. مثلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ فرماتے ہیں الکلب ہے، کتے کی طرح اس کا حال بن گیا. قرآن کبھی مولوی کو کہتا ہے کھرکے کی طرح. ایک ہوتا ہے کھوتا نو عمر، وہ نہیں، ایک ہوتا ہے بڈھا کھرکا. قرآن نے کہا کمثل الحمار، وہ بھی کھرکا. اور کھرکے کا لفظ اصل ہے، اردو میں یہ لفظ نہیں. اردو میں گدھا کہتے ہیں لیکن گدھے میں اتنا مزہ نہیں ہے. اصل پنجابی کا لفظ ہے کھرکا. ہاں، خر کا. پشتو والے کیا بولتے ہیں؟ خر تو چھوٹے پر بھی بولتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کی فصیح بولی ہے. جو حمار ہے نا، حمار، یہ بڈھا کھوتا، بڈھا کھرکا. یہ اللہ فرمایا یہ یہودی مولوی کا مثل الحمار یحملو، ہاں اصل کھرکے. اور جہاں پر الکلب، ان تحمل علیہ یلہث، اگر اس پہ حملہ کرو پریشانی میں. کتے کی صفت یہ ہوتی ہے اس کا منہ کھلا رہتا ہے، ہانپ رہا ہوتا ہے. یلہث کا اصل معنی ہوتا ہے ہانپنا، وہ پھیپھڑوں والی ہوا لینا، ہانپنا. اور اگر چھوڑ بھی دینا اس کو اپنی حالت پہ، یلہث، تب بھی وہ ہانپتا ہے. یہی مثال ہے 11ویں خور ملا کی. دودھ مل جائے تب بھی منہ کھلا، نہ ملے تب بھی منہ کھلا. جمعرات پر پوک لگ جائے تب بھی منہ کھلا. لاکھ روپیہ جو مل گیا اس کے دل میں ہیں تھوڑے نہیں، ذرا تھوڑے ہیں. کروڑ مل جائے تھوڑے. کتا کبھی منہ بند نہیں کرتا. ایک دوسرا، کتے کی مثال کیوں دی؟ اس کی متعدد وجوہات ہے. کتا کتے کا دشمن ہوتا ہے، ملا مولوی کا دشمن ہوتا ہے. ایک ہڈی پہ دو کتے جمع نہیں ہو سکتے، کچھ سمجھ آئیے بات. اور ایک مسلح پہ بھی خیال کرو. اہل حق کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ہوتے ہیں رحماء بینہم. یہ جتنے دوسرے ملا ہیں نا، آپ کو ان کا پتہ نہیں، یہ کتے سے بھی بدتر ہیں. آپ کو بھی بھونکتے اس لیے ہیں، اور وہ تو آپ بھی کہتے ہیں میں ہوں سگے دربار عالیہ.
تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. احمد رضا خان نے فرمایا، کہتا ہے کہ اعلی حضرت اپنے آپ کو خطاب کہتا ہے، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. کہ احمد رضا تو کیا چیز ہے، تجھ سے تو ہزاروں کتے بہتر ہیں. تو ہزار احمد رضا ہو تو ایک کتا نہیں بن سکتا، تو تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. تو یہ مشرک اپنے آپ کو بھی کتا کہتا ہے. تو کتے کی عادت ہے لالچ، سب سے لالچی کتا جانور ہے یہ. اور مشرک ملا اور مشرک پیر بھی ہوتا ہے لالچی. کتے کی نظر ہوتی ہے مالک کے ہاتھوں پر، اور اس ملا کی نظر ہوتی ہے مرید کی جیب پر اور اس کے ہاتھوں پر. اسی طرح کتا حاسد جانور ہے، اس میں بڑا حسد ہے. ایک ہڈی پر کبھی دو کتے جمع نہیں ہوں گے، اور وہ کھائے گا، کاٹے گا دوسرے کو. اسی طرح جو بدعتی اور مشرک ملا ہے وہ بھی حسد کا بھرا ہوگا. اگر ایک کوئی کہیں جمعرات پڑھا گیا نا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک ملا تھا، وہ فاتحہ کا ارسال کرتا تھا. یہ بریلویوں میں بڑی عجیب رسمیں، آپ کو پتہ نہیں. وہاں پر ارواح مردوں تک بظاہر راست پہنچانی ہوتی ہے. وہ ملا صاحب تھے، تو اس نے محلے میں مشہور کیا ہوا تھا کہ مردوں تک میں سپلائی کرتا ہوں ارواح کو. تو ایک ملا صاحب باہر اٹھے تو ایک بڑھیا آئی اور وہاں دوسرا ملا بیٹھا تھا. اب گوگے اور روٹیاں پہنچانا مردوں تک اس مولوی صاحب کی ڈیوٹی تھی. اس کا رابطہ تھا برزخ میں جو وہاں نہیں تھا. یہ دوسرا آ کر بیٹھ گیا. حضرت تھانوی کہتے ہیں اس دوسرے نے کہا چلو یہ روٹی مجھے دے دے، وہ اپنے گھر لے گیا. جب پہلا مولوی آیا اس کو بتایا کہ ایک مائی آئی تھی، اس نے ارواح دی اور فلانا مولوی صاحب لے گیا ہے. مولوی صاحب کو لگا غصہ کہ اچھا نماز کا ٹائم ہوا، مولوی صاحب نے ڈنڈا لیا اور پوری مسجد میں ایسے بہانا شروع کر دیا، لاٹھی چارج. وہ لوگ کہیں کیا پسینہ پسینہ، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، شور بھی کرتا ہے. لوگ کہیں یہ کیا، مولوی صاحب کی قمیض بھی ٹوٹ گئی اور سارا پسینہ. کہ چپ کرو تم، ادھر پھر ڈنڈا مارے ادھر مارے. وہ بعد میں کہتے ہیں یہ کون پاگل ادھر آیا تھا، میں نہیں تھا، وہ کسی اناڑی کو ارواح دے کے گئی. اب سارے مردے آپس میں لڑ پڑے، میں ان کو چھڑا رہا تھا. برزخ میں مردے لڑ رہے تھے، تو اناڑی آدمی تھا، اسے ارواح تقسیم کرنے کا طریقہ ہی نہیں آیا، تو اس کو کیوں دیا؟ مقصد کیا تھا کہ آئندہ کے لیے دوسرے ملا کو یہ ٹکڑے نہ ملیں، میرا کاروبار رہے. اور یہ آج بھی ہے. آپ اگر دیکھیں مختلف دیہاتوں میں ایسے کئی داہریے ملا موجود ہیں. تو اللہ نے کتے کے ساتھ مثال دی ہے، حسد میں، لالچ میں، اور کتے کے اندر جو. اچھا چلو کچھ چھوڑ دو ابھی. ان تعمل علیہ یلحظ، مثال قرآن نے زبردست دی. مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ کوئی بلعم ابن باہور کے ساتھ خاص نہیں. جو بھی قرآن کا منکر ہے اس کی مثال کتے والی. مثل پڑھو خود پڑھو. مثل القوم الذین، حالت ہے ہر اس قوم کی، الذین کذبوا بآیاتنا، اللہ آیات دے کہ فانسلخ منہا، ان آیات سے نکل جائے، نہ عقیدہ ان سے اخذ کرے، نہ عمل کے لیے اس کو حجت مانے، واتبع ہوا ہو اور خواہش کا پجاری بن جائے، خواہش کے پیچھے لگ جائے. تو اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال ہے مثال کتے کی. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ تھوڑا سا پڑھ لو، تھوڑا سا. جس کو اللہ ہدایت پہ رکھے وہی ہے اصل ہدایت پر. اذان کہہ کے اوبار وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو اللہ گمراہ کرے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ہو گیا. یہ ہے متعلق دعویٰ ثانی. کیا مطلب؟ دوسرا دعویٰ کیا تھا؟ قرآن کی بات مانو، قرآن مقدس کی بات مانو، اور اس کے مقابل یہ جو ننگے پھرتے ہو جانوروں کی طرح طواف کرتے ہو اس کو چھوڑ دو. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، البتہ تحقیق ہم نے ذرأنا لجہنم
پیدا کیا واسطے جہنم کے بہت سارے جنوں اور انسانوں کو. وہ کون ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ایسے جن اور انسان جن کے قلوب دل تو ہیں، لا یفقہون بہا نہیں سمجھ سکتے ان دلوں کے ساتھ، موریں لگی ہیں ضد کی وجہ سے. اور وہ کون ہیں؟ بلہم اعین، واسطے ان کے آنکھیں تو ہیں، لا یبصرون بہا لیکن نہیں دیکھ سکتے ان آنکھوں کے ذریعے. بلہم آذان، واسطے ان کے کان تو ہیں، لا یسمعون بہا لیکن نہیں سن سکتے ان کانوں کے ذریعے. اللہ فرماتے ہیں ان کے حواس تو ہیں لیکن حواس ضد کی وجہ سے معطل ہو گئے. اب حق بات نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ اس کو قبول کرتے ہیں. تو تین ذریعے ہوتے ہیں حق قبول کرنے کے، حصول علم کے. ایک ذریعہ ہے آدمی سوچے، عقل اور دل ہے. فرمایا لا یفقہون بہا، دل ہے لیکن سوچ کوئی نہیں ان کا. یہاں قلوب سے عقل بھی مراد لی گئی ہے، بہرحال دل بھی ہو مراد وہی ہے، سوچ کوئی نہیں. مشرک کی سوچ مفلوج. اور فرمایا آنکھیں تو ہیں ان کی لیکن وہ ان آنکھوں سے حق پر استدلال نہیں کر سکتے. کیا مطلب؟ ان کی آنکھیں بھی نہ ہونے کے برابر ہیں اور کان ہیں ان کے بڑے بڑے لیکن حق کی بات ان کانوں سے سن نہیں سکتے. اللہ بتا کے رہے ہیں میں نے دل تو دیا تھا میری توحید کو سوچتے سمجھتے، آنکھیں دی تھی مناظر توحید کو دیکھ کر وہ مسئلہ توحید پہ استدلال کرتے، کان دیے تھے ان کو تاکہ وہ قرآن سنتے اور مسئلہ یاد کرتے اور مسئلے کو سمجھتے. لیکن ان کی تینوں قوتیں مسلوب ہو گئی. اب ان کا حال کیا ہے؟ اولئک کالانعام. خیال کرو خطیب مانا کرتے ہیں وہ بالکل کھوتے ہیں. انعام بولا جاتا ہے حلال جانوروں پر، کھوتے کو انعام نہیں کہتے. اولئک یہی لوگ ہیں کالانعام بالکل داند. اولئک کالانعام یہی لوگ ہیں بالکل ڈنگر ڈھور. بل ہم، اللہ فرماتے ہیں چھوڑو یہ جو جانور ہوتے ہیں بیل اور اس قسم کے ڈھور ڈنگر، یہ بھی تو کچھ نہ کچھ سمجھ جاتے ہیں. ان کو بھی آواز دی جائے اپنے مالک کو تو کم از کم یہ بھی پہچان لیتے ہیں. اور یہ جو مشرک لانتی ہے ہم ازل، یہ اس سے بھی زیادہ آگے ہے. ازل آگے وجہ نہیں، آگے یہ نہیں بتایا کتنا ازل ہے، ان سے بھی کیا گزرا کتنا ہے. دوسرے مقام پہ فرمایا اولئک ہم شر البریہ، یہ مشرک خنزیر سے بھی بدتر ہے. شر البریہ، البریہ کہتے ہیں المخلوق، ساری مخلوق، اس میں گیدڑ چیتے سور اور کتا، یہ اس سے بھی کیا ہے ازل. اس لیے مشرک کو خنزیر کہہ دینا یہ خنزیر کو اس کی توہین ہے. خنزیر پلیت ہے لیکن مشرک نہیں. وہ کچھ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ خنزیر ہو کے بھی مشرک. ہاں شیخ القرآن رحمہ اللہ یہی فرماتے تھے کہ کتا ہے پلیت ہے لیکن مشرک کتا بھی نہیں، مشرک خنزیر بھی نہیں. ایک دوسرا، کتا مر گیا تو کتے کی جان چھوٹ جائے گی، خنزیر مر گیا خنزیر کی جان چھوٹ جائے گی. لیکن مشرک کی مرنے کے بعد جو پٹائی ہونی ہے یہ خود کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، مٹی بن جاتا. تو معلوم ہوتا ہے خنزیر اور کتا کئی درجے مشرک سے بہتر ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے خنزیر کھڑا ہو مغرب کی طرح منہ کر کے مصلے پہ چڑھ کے، اور آپ کیا کہیں گے پیچھے اس خنزیر کے اللہ ہو، کر لیں گے نا؟ کیا خیال ہے؟ اور جو مشرک خنزیر سے زیادہ خطرناک ہے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ مصلے پہ مشرک ہے اور یہ دوست بزرگ پیچھے چڑھا ہوا ہے.
کہتے ہیں نمازوں کی ہم قربانی دے رہے ہیں. یہ نمازوں کی قربانی نہیں، ان کو بتاؤ یہ ایمان کی قربانی ہے. جیسے وہ زندیق ہے اسی طرح مشرک کے پیچھے نماز کو جائز سمجھ کے پڑھنے والا قطعی کافر مرتد اور زندیق ہے. تم بے شک نہ کہو تب بھی مسئلہ یہی ہے، ساری دنیا بے شک نہ کہے مسئلہ یہی ہے کہ جو مشرک کی امامت کو جائز مانتا ہے اور کہتے ہیں مشرک کے پیچھے کوئی حرج نہیں، مشرک تو ہے ہی مشرک، لیکن یہ جو کہتا ہے کوئی حرج نہیں، اصل کافر اور زندیق یہ ہے چاہے وہ کعبہ میں بیٹھا ہو یا رائے بینڈ میں بیٹھا ہو، جہاں پر بھی بیٹھا ہو، مشرک کے پیچھے نماز پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں. بے شک آپ شور ڈالیں، فلانے کو آگے خود نشانے بنا لیں، لیکن کوئی بھی ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو اشاعتی کہلائے، چاہے کوئی بہایاتی کہلائے، چاہے دیوبندی کہلائے، چاہے بریلوی اہل حدیث کہلائے، جو شخص مشرک کی امامت کو جائز سمجھتا ہے اس کے پیچھے نماز میں کہتا ہے کوئی حرج نہیں، تجھے قطعاً زندیق، ملحد اور کتری ہے. اچھا چلو بل ہم ازل اولئک ہم الغافلون، یہی لوگ ہیں الغافلون، پیچھے پیچھے بہت چی چی کرتے ہیں، چی چی، توبہ توبہ توبہ، آگے کرتے ہیں ادرا، اس نے فلانے کو کافر کہہ دیا، تم بچاؤ نا فلانے کو، یا ہمارے فتوے کو توڑو، ہمارا فتویٰ غلط ہو توڑو، نہیں تو ہم فلانے ڈھینگڑے کے تو ذمہ دار نہیں، فلانے نے جو کیا فلانے نے، یہ سارے فلانے ڈھینگڑے جائیں جہنم میں، ہم کس کس کا ٹھیکیدار ہے؟ مسئلہ شریعت کا نہیں بدل سکتا. اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں غافلون. صبح بھی بتا چکا ہوں کہ یہاں غافلون کا معنی کیا ہے؟ ایسی غفلت جو ناشی انل اعراض، یعنی جان بوجھ کے بے ایمانی کرتے ہیں. چلو جی اب انشاءاللہ ہم قریب جا پہنچے، بس کر دو، ابھی اٹھنا نہیں ہے.